أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی نورانی آیات کا جو نور ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سینوں میں، اپنے دماغوں میں، اور اس سے اپنے آپ کو منور کرنے کی جو سعادت رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ سب نے جو تلاوت قرآن پاک بھی 2 آیات کی سماعت فرمائی، اسی کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالو، انہوں نے کہا، سبحانہ کا، آپ پاک ہیں، لا نہیں، علم کوئی علم، لانا ہمیں، الا مگر، ماں جو، علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک، انتا آپ، علیم جانتے ہیں، جاننے والے ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ پاک ہیں، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جو کہ آپ نے ہمیں سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ رب تعالیٰ نے، اور آپ ہی حکمت والے اور جاننے والے ہیں۔ قال، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، اس نے فرمایا اے آدم، انبئہم، بتا دے ان کو، بی اسمائہم، ان کے نام، فلما، سو جب، انباہم، اس نے انہیں بتلایا، بی اسمائہم، ان کے نام، قال، فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، انی، میں، عالم، جانتا ہوں، غیب السماواتی، آسمانوں میں چھپی ہوئی باتیں، والارض، اور زمین میں، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، تم جو ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم، تم، تکتمون، چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، وہ میں جانتا ہوں۔ یعنی یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، بتا دے انہیں ان سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ رب تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، جو ساری کائنات میں تھیں، اس جہان کی، اگلے جہان کی، جو کچھ بھی تھیں، وہ ساری رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھائے، اور انہیں خلیفہ جو پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت تھی نا، تاکہ وہ ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی ہے، اور انہیں وہ علم ہے کہ جس سے تم فرشتے جو ہو تم خالی ہو۔ تو جب وہ چیزیں سامنے پیش کی گئیں اور فرمایا گیا تمہارے سامنے موجود ہیں، تو انہی کے نام بتاؤ، اگر تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔
تو انہوں نے جو سامنے موجودہ چیزیں تھیں تو ان کو تو نہیں معلوم تھا، اور نہ ہی آئندہ آنے والی نسبت چیزوں کے کیسے معلوم ہوگا، ان کا علم ان کو کیسے ہوگا۔ تو فرشتوں نے یہ سنتے ہی یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی، بڑائی بیان کی کہ یا رب العالمین تو ہی حکمت والا ہے، اور تو ہی تیرے اپنے علم کی کمی کو وہ بیان کیا کہ ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا، اور جس سے جو کچھ رب تعالیٰ نے جتنا سکھا دیا اسے اتنا ہی معلوم ہے۔ تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف تجھی کے ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اپنے تمام احکامات میں حکمت بھی رکھنے والا ہے، اور جسے تو جو سکھائے وہ بھی حکمت سے، اور جسے نہ سکھائے وہ بھی حکمت سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حکمت والا اور عدل والا رب تعالیٰ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو نام ان کے سامنے آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ تمہارا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہارا میکائیل ہے، تمہارا اسرافیل ہے، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہوں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے اور جگہ کو بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور تمہاری ہر پوشیدگی اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا ہی معبود ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے، وہ تم جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اسے وہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا وہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے جانتا تھا، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے یعنی ہر طرح کے فرما بردار ہوں گے یا نافرمان ہوں گے، یا یہ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا مجھے جنت اور دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، لیکن میں نے تمہیں کوئی خبر نہیں دی ہے۔ اور اب جب کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بزرگی کا خود ہی اقرار کر لیا۔ ابن جریر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر و باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کی ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی غرور کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے کہ ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف سے نسبت کر دیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی، حالانکہ شکست اور قتل کا ایک ہی ہے، بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا آتا ہے۔ اور بنی تمیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجر مبارک کے پیچھے سے پکارا تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کا بیان ان لفظوں میں آیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ تمہیں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ تو دیکھیں پکارنے والا تو ایک ہی تھا نا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ جو آیا ہے وما کنتم تکتمون، یعنی میں ان کے جو دل میں بدی کو جو چھپانے والا وہ صرف ایک ابلیس ہی تھا، یہ اسی کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ جو اس نے چھپایا وہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں، جو اس کے اندر بغض تھا، یا برائی تھی، جو حسد تھا، جو بھی تھا وہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔